الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ بے شمار حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا ہاتھ درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات میرے لیے، آپ کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے اس حدیث مبارکہ کی کیا اہمیت ہے، آج ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے کہ بخاری و مسلم صحیح سیاہ ستہ کی وہ کتابیں ہیں کہ جو بندہ دوسری سیاہ ستہ کی کتابوں کے نام نہیں جانتا وہ بخاری و مسلم کی کتابوں کے نام ضرور جانتا ہے۔ یعنی سیاہ ستہ کی یہ ایسی مشہور و معروف کتابیں ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے حدیث کی کتاب کے حوالے سے، یہ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری اہمیت، سب سے بڑی اہمیت ایک مسلمان کے لیے ایمان، اس میں بھی نیت کی ضرورت ہے، اعمال، اس میں بھی نیت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم انما الاعمال بالنیات، ہماری زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں انما الاعمال بالنیات اس حدیث مبارکہ کی کتنی اور کہاں تک اہمیت ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سیدھی آسان قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقوں کے ذکر کیا، منافقوں کا ذکر اس طرح کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں، کہ جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جب اپنی جماعت میں واپس جاتے ہیں منافقین کے ساتھ تو ان کو کہتے ہیں بھئی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ویسے دل لگی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو دیکھا جائے کہ ان کو ایمان کی طرف کس چیز نے نہیں آنے دیا، ایمان اور منافقت، بات وہاں بھی اسی نیت کی تھی۔ یہ ظاہری زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، لیکن در حقیقت اندر ان کی نیت ایمان کی خالص نہیں تھی، اس لیے وہ منافق شمار کیا گیا قرآن پاک میں۔ اور منافق کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ وہ ایک کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے مسلمان کے لیے۔ اس کی مثال جیسے ایک زہر ہے، سامنے ایک زہر اگر کسی بندے کو دیا جائے تو ہر بندہ پہچان لے گا زہر ہے۔ اگر کسی کو کھا جائے کہ زہر کھا لو، اگر اسی زہر کو میٹھے میں مکس کر کے دیا جائے اور اس کو اندر سے نیت ہو زہر کھلانے کی، بظاہر اس کو بندہ کھائے، کہے کہ تم یہ لو، یہ میٹھا کھا لو، تو منافق مسلمان کے لیے میٹھے زہر کی طرح ہے۔ یعنی مسلمان کے ساتھ رہ کر منافقت کرنا، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا،
کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تعظیم کے متعلق آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس میں ایک یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ منافق لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آواز بلند کیا کرتے تھے، اونچی آواز سے بات کیا کرتے تھے، تاکہ مسلمان، کمزور ایمان والے مسلمان ان کی پیروی کریں اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ نقصان اس کا کتنا ہے؟ اس کا نقصان اتنا ہے کہ ایمان اور عمل دونوں ضائع ہو جائیں گے، اور آواز بلند کرنے والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ کو ایمان والا مسلمان سمجھتا رہے گا، لیکن در حقیقت اس کا ایمان اور اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے، ضبط ہو چکے ہوں گے۔ تو منافق کیوں منافق کیا کہا گیا؟ کیونکہ اندر سے اس کی نیت ایمان کے لیے خالص نہیں تھی۔ تو اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا کہ ایمان لانے کے لیے بھی نیت کامل ہونا ضروری ہے، اور جتنے اعمال ہیں اعمال کے لیے بھی نیت کامل ہونا ہی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے، ایمان جتنا کامل ہوگا، کامل ایمان والے کے اعمال کی نیت بھی اتنی کامل اور خالص ہوگی۔ اور صحابہ کرام کا ایمان خالص کتنا خالص تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور ان کا ایمان خالص کیوں نہ ہوتا کہ جن کو پڑھانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی تربیت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو کفار بھی صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور وہ پہلی جماعت تھی اسلام لانے والی جن کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی ہوئی۔ تربیت کرنے والا جتنا زیادہ قابل ہوگا، اس کی زیر تربیت، ان کی زیر نگرانی میں تربیت پانے والے لوگ بھی اتنے ہی قابل اور کامل ہوں گے۔ ایک اچھا عالم دین، قابل عالم دین جب پڑھائے گا تو یقیناً اس کے شاگرد بھی قابل اور مکمل ہوں گے علم میں، ان کے علم کی وسعت زیادہ ہوگی۔ کوئی بھی ہنر سکھانے والا استاد جب کسی شاگرد کو سکھاتا ہے، جو شاگرد اس کی زیر نگرانی تربیت پاتا ہے وہ یقیناً قابل ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی زیر نگرانی تربیت پانے والے یقیناً اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی زیر نگرانی تربیت پانے والے کامل ایمان والے، اتنے کامل ایمان والے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت ختم فرما دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ ہے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال، کہ جیسے میں نے کہا کہ ولی کی زیر نگرانی تربیت پانے والے اللہ کے ولی بنتے ہیں، اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت جن لوگوں نے نگرانی میں، حضور علیہ السلام کی نگرانی میں جن لوگوں نے تربیت پائی، تو ان لوگوں کے ایمان کے کامل ہونا کا یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرما دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی کامل،
इतनी मुकम्मल तरीके से सहाबा किराम की निगरानी फरमाई, उन्हें पढ़ाया, जैसे असहाब सुफ़ा, और रहते भी वहीं थे, उनके खाने का इंतज़ाम भी वहीं था, और वह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल किया करते थे। इसी तरह तमाम सहाबा किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल किया, इल्म से अमल, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, फरमान पर इतना यकीन कामिल उनको मिला, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल मिला। इस वजह से वो इतने मुकम्मल और कामिल थे अपने ईमान में। ईमान के बाद अपने आमाल में उनकी नीयतें इतनी खालिस हुआ करती थीं कि इसकी मिसाल कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा में से कोई शख्स एक मुट्ठी भर जौ अगर सदका कर दे, और बाद में आने वाले मुसलमान ओद पहाड़ जितना सोना भी अगर सदका करें अल्लाह की राह में, तो उस सहाबी के एक मुट्ठी जौ के बराबर उसके अजर को, उसके सवाब को नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सहाबा किराम का ईमान इतना कामिल और मजबूत था कि उनकी एक खजूर, उनकी एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में सदका करना, आजकल के मुसलमान, हम जैसे, हमारे जैसे मुसलमान ओद पहाड़ जितना सोना भी अगर अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर दें तो उस अजर और सवाब को नहीं पहुंच सकते। और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, कोई भी इबादत है, उसमें नीयत सबसे पहली चीज़ है। इसमें हम कुछ मिसालें अपने सामने रखेंगे और उन मिसालों से समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर, मैं एक अच्छा कारी हूँ, एक अच्छा आलिम हूँ। कोई भी शख्स जो अच्छा कारी हो, अच्छा आलिम हो, सबसे पहले मैं उन बातों की तरफ जा रहा हूँ जो असल हैं ही इबादत, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो इबादत नहीं हैं, लेकिन अगर नीयत कर ली जाए तो वो भी इबादत में शामिल हो जाते हैं। यानी हर वो काम जो गुनाह नहीं है, जो गुनाह है वो तो गुनाह ही है, लेकिन ऐसे काम जो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर उनमें हम अल्लाह की रज़ा की, सवाब की नीयत नहीं रखेंगे तो हमें उसका सवाब नहीं मिलेगा। उसकी तरफ बाद में आते हैं। एक अच्छा कारी है, वो अच्छा कुरान पढ़ता है, खूबसूरत कुरान पढ़ता है, और खूबसूरत कुरान पढ़ने का हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि अपनी आवाज़ों के साथ कुरान पाक को आरास्ता करो, खूबसूरत करो, कि बेशक अच्छी आवाज़ कुरान पाक की खूबसूरती में, कुरान पाक के हुस्न में इजाफ़ा करती है। वहीं पर अगर एक कारी पढ़ अल्लाह का कुरान रहा है, जिसके बारे में इरशाद है कि अगर एक हर्फ पढ़ा जाए तो उसके बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं। एक तरफ तिलावत कुरान का इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा सवाब है कि कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को हाथ लगाना भी सवाब, कुरान पाक को पढ़ना भी सवाब, कि हाफिज़ कुरान अगर कुरान ज़ुबानी पढ़ता है तो उसको एक सवाब है, अगर वही हाफिज़ कुरान देख कर पढ़ता है तो उसको 2 सवाब है, कुरान पढ़ने का भी सवाब और कुरान पाक की ज़ियारत करने का भी सवाब। वहीं पर अगर वो कुरान के ऊपर हाथ रख कर पढ़ता है, कुरान के ऊपर उंगली रख कर पढ़ता है, तो अब सवाब 3 हो गए। तिलावत करने का भी सवाब मिलेगा, कुरान पाक को देखने का, आँखों से ज़ियारत करने का सवाब भी मिलेगा, और कुरान पाक को मस करने का, हाथ लगाने का भी सवाब मिलेगा। तो वो कुरान जिसकी तिलावत का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां, 10 दर्जात बुलंद, 10 गुनाह मुआफ़ हैं, वहीं पर अगर एक खूबसूरत कुरान पाक पढ़ने वाला कारी, दिल में अगर ये नियत आ जाए कि लोग मुझे अच्छा कारी कहेंगे, लोग मुझे कहेंगे वाह क्या कुरान पढ़ता है, माशाल्लाह, लेकिन उसके दिल के अंदर नियत, इरादा शोहरत का है, दौलत हासिल करने का है, लोगों से वाहवाही लूटने का इरादा है। अब वही कुरान है जिसका एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां, 10 दर्जात बुलंद और 10 गुनाह मुआफ़ का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, लेकिन वो वादा भी नीयत के साथ ही खालिस नीयत के साथ मशरूत है। अगर वहाँ पर वही कारी किसी दूसरी नीयत से कुरान पढ़ रहा है तो लोगों की नज़र में वो वाह लूट लेगा,
اس کی واہ واہ بھی ہو جائے گی، عزت بھی ہو جائے گی، دنیا میں عزت اور شہرت بھی مل جائے گی، لیکن وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس کا حکم اللہ نے فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 10 درجات بلند اور 10 گناہ معاف۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے درجات، ثواب تبھی ملیں گے جب دل میں نیت خالص اللہ کی رضا کی ہوگی، اور یہ نیت ہوگی کہ پاک رب کا پاک کلام ہے، سب سے خوبصورت کلام ہے، اور اس کو خوبصورت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں اس وجہ سے قرآن پاک کو خوبصورت کر کے پڑھ رہا ہوں، تو پھر یقیناً وہ اس درجے تک، اس ثواب تک جا پہنچے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک عالم دین کی جو رات دن درس و تدریس کرتا ہے، بچوں کو اللہ رسول کی باتیں بتاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے۔ اگر وہی عالم دین دل میں ارادہ کر لے، دل میں نیت آ جائے، وسوسہ آ جائے کہ لوگ مجھے اچھا عالم کہیں گے، اچھا مقرر، اچھا خطیب کہیں گے، بڑی تعریف کریں گے کہ واہ بھائی کیا ترنم کے ساتھ، کیا طرز کے ساتھ، کیا خوبصورت ترنم میں تقریر کرتا ہے، تو بات وہاں پر بھی وہی آ جائے گی، واہ وہی تو اس کو مل جائے گی، عزت اور شہرت بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، دنیا میں لوگ اس کو ہاتھوں پر اٹھائیں گے، اس کے آگے جھکیں گے، جھک کر اس کو سلام کریں گے، ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرے گا۔ لیکن جو عزت اور مرتبہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کو ملنا تھا، اس سے وہ دور ہو جائے گا۔ اس مرتبے تک، اس عزت تک وہ تبھی پہنچے گا جب اس کی نیت بھی اسی طرح خالص ہوگی کہ اللہ رسول کا کلام ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دوسرے مسلمانوں تک پہنچا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، حدیث لوگوں کو سنا رہا ہوں، تبھی وہ اس درجے تک، اس عمل تک پہنچے گا۔ یہ 2 مثالیں میں نے بیان کی، یہ تو وہ مثالیں ہیں جو حقیقتاً ہیں ہی عبادت۔ قرآن پڑھنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، درس و تدریس کرنا علماء کرام جو کرتے ہیں، آگے مسلمانوں کو مزید علم دین سکھاتے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت بڑا درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ نبی کی وراثت دین و دنیا، مال و دولت نہیں ہوتی، ایک نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء میرے علم دین کے وارث ہیں۔ اتنا بڑا درجہ ایک طرف، اور دوسری طرف جہاں نیت میں فرق آ جائے تو ان سب درجات سے بندہ دور ہو جاتا ہے، صرف اس کو وہی کچھ ملے گا دنیا میں، عزت شہرت جو مل گئی، بس وہاں بات ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ اور اس کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری باتوں کی طرف۔ اگرچہ وہ بھی عبادت ہی ہیں، لیکن ہر بندہ ان کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر رزق حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کمانا، گھر میں ہو مزدوری کرنی ہو، دور دراز کسی دوسرے ملک میں جا کر مزدوری کرنی ہو، رزق حلال کمانا اپنی جگہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا ثواب ہمیں تبھی ملے گا جب ہم یہ نیت کریں گے کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان کا نان نفقہ، ان کے لیے روزی کمانا اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ میرے حقدار ہیں، ان کے حقوق ہیں مجھ پر، اور اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ رزق حلال، پاک رزق کھاؤ، یعنی جو رزق حلال ہے اسی رزق حلال کو پاک رزق کہا گیا۔ اگر رزق حرام ہے تو قرآن کے مطابق وہ پاک رزق نہیں کہا جائے گا۔ باقی جو اعمال ہیں، جتنے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، ان اعمال کی جزا دینے والا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے کہ بظاہر انسان کا جو بھی عمل ہو، لوگ اس کو جتنی تعریف کریں، اس کی جتنی واہ واہی کریں، اس کو جتنی عزت دیں، لیکن در حقیقت رب کی بارگاہ میں وہ تبھی قبول ہوگا
جب اس کا دل سیدھا ہوگا، اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جائے گی۔ دوسرا، ایک بچہ ہے، ایک بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بارے میں حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ، میری ماں میرے پاس آئی ہیں اور انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہیں اور مجھ سے وہ کچھ پیسے طلب کر رہی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں، انہیں پیسے دے سکتی ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہے تو تمہاری والدہ، تمہاری ماں ہے، اپنی ماں کے ساتھ یقیناً حسن سلوک کرو۔ تو ایک بیٹا، ایک بیٹی جب اپنی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کی فرمانبرداری کرتی ہے، ان کی ہر بات کو لبیک کہتی ہے، جی کہتی ہے، اگر اس کی نیت وہ جانتی ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے ماں باپ کی خدمت کا، اور اس نیت سے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، تو یقیناً ماں باپ کی خدمت کا صلہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، جس کا قرآن میں حدیث میں حکم دیا گیا، اگر وہ نیت وہاں بھی وہی اللہ کی رضا کی ہے تبھی صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ورنہ صلہ رحمی تو کرے گا، لوگوں میں عزت تو ہوگی کہ واہ برادری کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، بڑا ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتا ہے، لوگ تو اس کی تعریف کر دیں گے، لیکن در حقیقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وہ صلہ رحمی تبھی قبول ہوگی جب رضا اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہوگی۔ تو یہ چند مثالیں میں نے پیش کی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سب سے پہلے ایمان کو مکمل اور کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارا ایمان جتنا کامل ہوگا، ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال کی نیت بھی اتنی مضبوط ہوگی۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو یقیناً اعمال کی نیت میں بھی کمزوری ہے، یہ یقینی بات ہے۔ وہ میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے صحابہ کرام کا ذکر کہ ان کی ایک مٹھی جو کے برابر آج کے مسلمان احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر کے اس اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ایمان انتہا درجے تک خالص تھے، اور ان کی ہر عمل کی نیت خالص اللہ کی رضا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری والی نیت ہوتی تھی، اس وجہ سے ان کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور آج کا مسلمان بہت سارے وسوسوں میں، بہت ساری مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سارے لوگ، ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، دنیا دار لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیت کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی اس کی رضا والے کام ہیں، عبادت والے کام ہیں، خالص اس کی رضا کے لیے اپنی نیتوں کو خالص بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔